لوگ عبرت کی سناتے ہیں کہانی میری، کیسے برباد ہوئی جوانی میری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم ابو ہریرہ حنفی آپ کی خدمت میں زبردست ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہے۔ زبردست ویڈیو ہے، شاندار ویڈیو ہے۔ ویڈیو سے پہلے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو اچھے سے سنیں اور توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ سب سے پہلے تو اس ویڈیو سے بچے دور رہیں، نابالغ بچے اور بچہ دور رہے۔ یہ ویڈیو آپ کے اندر کے فیوچر کو شاندار جاندار کر دے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے لیے ایئر فون کا بلوٹوتھ کا استعمال ضرور کریں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے لیے تنہائی کا ضرور خیال رکھیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس ویڈیو کو جب آپ سن رہے ہو تو آپ اس میں اپنے ماضی میں کھو کر کے اس ویڈیو کو سنیں۔ مطلب کلیئر ہے کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کا ماضی آٹومیٹکلی آپ کو یاد آئے گا، اور یہ ویڈیو آپ کے ماضی کے اوپر ویڈیو ہے۔ آپ کا ماضی میں جو کمیاں خامیاں اندھیرا آیا اس کو نکال کر کے آپ کے اندر اجالا لانے کی کوشش کرے گی۔ یہ ویڈیو آپ کو یہ بتائے گی کہ فیوچر آپ کا کیسے تیار ہوگا، کیسے زبردست اور شاندار ہوگا۔ یہ ویڈیو ہر بالغ بچے اور بچیوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے ہے۔ میں اس ویڈیو میں فوکس کر رہا ہوں مردوں کی طرف، لیکن نارملی اور تقریباً 99% جو ہے وہ عورتوں کے اندر بھی وہ کمی ہوتی ہے جو مردوں کے اندر ہے۔ میں فوکس کروں گا مردوں کے اوپر، لیکن لیڈیز بھی اپنے اوپر اس ویڈیو کو لے کر کے سنیں، اور اگر ان سے کہیں خامی ہو چکی ہے تو اللہ سے معافی مانگے اور ویڈیو کو بہت اچھے سے اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مشتزنی۔ مشتزنی اصل میں ہاتھ کے غلط استعمال کو بولتے ہیں، اور جب یہ ہاتھ کا استعمال غلط ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی تباہی اور بربادی پر چلی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس گندے فعل کی شروعات کیسے ہوتی ہے۔ ساتھیوں، عزیزوں، نوجوانوں، بھائیوں، بہنوں، ویڈیو کو اچھے سے سمجھ لیجئے، اچھے سے سنیے۔ اپنے نوجوانوں کو، دوستوں کو، ریلیشن والوں کو ضرور آپ اس ویڈیو کو پھیلائیں، تاکہ لوگوں کے اندر جاگرکتا آئے، لوگوں کے اندر اندھکار سے نکل کر کے وشواس میں آنے کر کے اور روشنی میں آنے کا ان کے اندر بھروسہ جاگے۔ اس ویڈیو کو اپنے ساتھیوں تک ضرور پہنچائے، تاکہ جیسے آپ نے فیض حاصل کیا ہے وہ بھی اس ویڈیو سے فیض حاصل کر سکے۔ نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، مشتزنی اتنا گندا عمل ہے، اتنا بھدا عمل ہے جو انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کی شروعات کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ جب ایک انسان نوجوانی میں قدم رکھتا ہے تو نوجوانی میں یعنی 15 سال کی ایج کے آس پاس تک ہوتا ہے، تو اس کے بدن کے اندر انگڑائیاں سے آنی شروع ہوتی ہے، ایک ہیجان سے پیدا شروع ہوتا ہے، ایک عجیب سی فیلنگز آنی شروع ہوتی ہے۔ اور چونکہ انسان کے ساتھ دوست یا ریلیشن والے ہیں تو کچھ دوست ضرور ایسے ہوتے ہیں جو اس کو بتاتے ہیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کرتا ہے اور وہ اسے سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور اسی بیچ میں کچھ ایسے گندے دوست ضرور آ جاتے ہیں جو ان چیزوں میں بہت آگے تک نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں اشاروں میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اوپر ویڈیو کو لے کر کے سمجھے تو آپ کے اندر آپ کا ماضی آٹومیٹکلی آ جائے گا۔ اور جب وہ دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور رہتے ہیں تو ایک وقت ایسا آ ہی جاتا ہے کہ انسان ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آپ کو برباد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج چونکہ موبائل کا دور ہے اور چاروں طرف گندگیاں پھیلی ہوئی ہے، لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں، گندی ویڈیو سنتے ہیں، گندی چیزیں پڑھتے ہیں، گندے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، اور گندگی میں انسان ملوث ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس کی نوجوانی کا پہلا قدم ہوتا ہے، اس سے زیادہ خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر لگانا شروع کر دیتا ہے، اور اسے کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ وہ صرف اس کے اندر ایک بات چل رہی ہوتی ہے کہ میں ایسا ہو گیا ہوں، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ کچھ نوجوان اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، چل رہا ہے، وہ اسے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن بالآخر نوجوانی ہوتی ہے، سمجھ اتنی ہوتی نہیں ہے، تو زندگی بربادی کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان 18 سال کے قریب ہوتا ہے تو تب تک بھی اس کا بہت سارا نقصان ہو چکا ہوتا ہے، لیکن چونکہ لائف کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے لہذا زیادہ اسے اس چیز کی خبر نہیں ہوتی کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے برباد کر دیا ہے، یا کیسے میں زندگی کو برباد کر رہا ہوں۔ بالآخر یہ انسان کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، مشتزنی برابر جاری رہتی ہے، اور مشتزنی جاری رہنے کے ساتھ ساتھ انسان پھر کچھ گندے کام بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ اصل میں ایک انسان اگر بھوکا ہو تو بھوکے کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب انسان نوجوان ہو گیا اور جوان ہے وہ، تو اسے نوجوان میں اس کے نکاح کی اسے ضرورت ہے، لیکن چونکہ نکاح ایک دم نہیں ہو پاتا، تقاضے ہوتے ہیں، گھر کے ضرورتیں ہوتی ہے، عمر کا بھی معاملہ ہوتا ہے، نہیں ہو پایا نکاح،
تو اب انسان گندگی میں لگا چلا جاتا ہے، اور جب تک اس کا نکاح نہیں ہو جاتا وہ لڑکا ہو یا لڑکی اسی گندے کام میں لگا رہتا ہے، اور یہ گندے کام اسے تباہی کے اس دہانے پہ لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تباہی اور بربادی کے اس موڑ پہ کھڑا ہوتا ہے بندہ، تباہی اور بربادی میں انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ مجھے تو میرے بہت سارے دوست یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایسے کام کیا تو گندگی کی وجہ سے اب میرے حالات خراب ہیں۔ مجھے ایک دوست کا فون آیا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے گندگیاں اتنی کی ہے، اتنے میں نے الٹے پلٹے کام کیے ہیں کہ میں کئی بار خودکشی کرنے کی سوچ چکا ہوں، کئی بار میں نے خودکشی کرنے کی ٹھان لی ہے۔ مجھے میرے دوستوں نے بتایا، مریضوں نے بتایا کہ میں کئی بار تو خودکشی کرنے کے لیے نہر کے اوپر جا کر کے برج پر کھڑا ہو گیا، اور میں نے سوچ لیا کہ اب میں خودکشی کروں گا، کیونکہ میں اپنی زندگی سے نروس ہو چکا ہوں۔ آخر یہ کام ہے ہی اتنا گندا۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے فون پر کہ میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں تو مجھے تھوڑی انرجی ملتی ہے، تھوڑا وشواس آتا ہے۔ میں نے تو کئی بار یہ ٹھان لیا، یہ مان لیا کہ مجھے خودکشی کرنی ہی کرنی ہے، لہٰذا میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی، میں نے کال لگائی کہ شاید میری زندگی میں کچھ ایسی خوشیاں آ جائے، میری زندگی میں حکیم صاحب کچھ ایسی خوشیاں ڈال دے جس سے مجھے فائدہ ہو جائے اور میری زندگی کو چار لگ جائے۔ لیکن آخر میری زندگی برباد ہو چکی ہے، اب میں کیا کروں؟ میں ایسے دوستوں کو، چونکہ میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا، تو میں ایسے دوستوں کو جو خودکشی کی بات کر رہے ہوں، میں انہیں فون پہ ضرور وقت دیتا ہوں تاکہ ان کے اندر کا ڈپریشن، الجھن، ٹینشن نکل جائے اور ان کے اندر ایک انرجی، ایک جوش پیدا ہو جائے، اور ان کے اندر ایک ایسی پوزیٹیوٹی اور ایک ایسا مثبت رویہ ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ جس سے وہ خودکشی جیسے فعل سے وہ باز آ جائے۔ آخر یہ خودکشی کرنے کی کیوں من میں آئی؟ کیونکہ ساتھیوں اور دوستوں، جب انسان مشتزنی کرتا ہے تو اس کے اندر آٹومیٹکلی چڑچڑاپن، تنہائیوں کی مار، اور اس کے اندر غلط دوستوں کی اندھکار اور غلط دوستوں کی وچار، غلط دوستوں کی باتیں اور گندگیاں اس کے گھر ایسا جنم لے لیتی ہے کہ مشتزنی کرتے ہوئے ڈرتا بھی ہے اور چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ آخر یہ ایسا گندا اور بڑا گندا اور برا فعل ہے ساتھیوں کہ انسان اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوتا ہے لیکن سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ عزیز ساتھیوں اور دوستوں، یہ ایسا گندا عمل ہے کہ انسان جب اسے کرتا رہتا ہے تو اس کے اندر ٹینشن، ڈپریشن اسے کھا جاتا ہے، اور جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور شادی کی طرف جاتا ہے تو مایوسی اس کے قدم چوم لیتی ہے۔ اصل میں اس عمل کی شروعات کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ انسان تنہائی میں رہے گا تو اسے چیزیں کھا ڈالے گی، مار ڈالے گی۔ گندے دوستوں کے ساتھ رہے گا تو وہ گندے دوست اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن میں نے بتایا آپ کو کہ وہ اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور اس سے چھوڑا بھی نہیں جاتا اور اس سے بچا بھی نہیں جاتا، اور وہ گھن بھی اس سے برابر محسوس کرتا ہی ہے۔ عام طور پہ مجھے جو دوستوں نے بتایا، ساتھیوں نے بتایا، مریضوں نے بتایا، پیشنٹوں نے بتایا، انہوں نے بتایا کہ غسل خانے میں جا کر کے یہ گندا کام ہوتا ہے، تنہائی میں جب میں لیٹتا ہوں تو میرے ساتھ یہ گندا کام ہو جاتا ہے، میں دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں تبھی میرے ساتھ گندا کام ہو جاتا ہے۔ مجھے تو ایک دوست نے یہ بھی بتایا، اللہ اکبر، جب میں نے ان کی بات سنی تو میں اتنی ٹینشن اور ایک دم بوجھ میں آ گیا، میں خود، میرے آنکھوں سے خود آنسو تھے جب مجھے یہ بات بتا رہے تھے کہ 12 سال ہو چکے، کوئی رات ایسی نہیں بچی کہ میں نے مشتزنی نہ کی ہو۔ جب میں بستر پہ ہوتا ہوں مشتزنی کرتا ہوں، اس سے پہلے مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ اور مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ مشتزنی کر کر کے میرے ذکر سے خون تک آنے لگا، بالآخر اب بھی مجھ سے مشتزنی نہیں چھٹ پاتی۔ آخر اتنا گندا کام، اتنا گندا عمل، اتنا گندا فعل، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نوجوان اور ساتھیوں، اس کے لیے میں آپ کو کچھ ٹرننگ پوائنٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب آپ توجہ کے ساتھ سنیں، ویڈیو کو دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ایسے ہی فائدہ پہنچے جیسے آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ اس گندے عمل میں ہیں، اگر آپ اس گندے کام کو کر رہے ہیں تو نوجوانوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں۔ کاش کوئی میرے بات کو سن لے، کاش کوئی میری بات کو دل سے مان لے اور ایکسپٹ کر لے، اور اس کی زندگی اس تباہی سے بچ جائے، اس بربادی سے بچ جائے جو شادی کے بعد اسے ملتی ہے۔ ساتھیوں، جب انسان اس گندے کام میں لگ جاتا ہے تو اس کے چھوڑنے کے چند راستے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو تنہائی کو اپنی لائف سے ختم کرے، تنہا رہنا بالکل بند کر دے، تنہا بالکل نہ رہے۔ اگر پاخانے کے لیے بیت الخلا جائے تو بہت جلدی فریش ہو کر کے آنے کی کوشش کرے۔ اگر غسل خانے میں نہانے کے لیے جاتا ہے تو جلدی سے نہا کر کے آنے کی کوشش کرے، لیکن چونکہ زیادہ تر یہ فعل
غسل خانے ہی میں ہوتا ہے، باتھ روم ہی میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ یا تو کھلے میں نہائے کپڑا پہن کر کے، یا اگر اندر ہی نہائے تو تھوڑا سا دروازہ کھول کر کے نہائے، اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو پھر گھر کے کسی فرد کو یہ ضرور کہہ دے کہ آپ مجھے 1 منٹ کے بعد یا ہر 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ کے بعد آپ کنڈی کھٹکھٹاتے رہے باتھ روم کی اور کہے کہ جلدی آؤ مجھے کام ہے، جلدی آؤ مجھے نہانا ہے، تاکہ اس ڈر سے، اس خوف سے میں اس گندے عمل سے بچ جاؤں۔ اور یاد رکھنا، شیطان آپ کے من میں باتیں ڈالتا ہے، ایک بار کر لے کیا ہو جائے گا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی شیطان نیکیوں کو دکھاتا ہے اور گندے کام کراتا ہے، لہٰذا ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ اور جب آپ کے اوپر بھوت طاری ہو جائے، آپ کے اوپر مشتزنی کا ایک ہیجان سا، ایک جوش اور ایک جنون سے پیدا ہو جائے، تو ساتھیوں تنہائی کو بالکل ختم کر دے اور کوشش کرے ایسے وقت میں ایسی ایکٹیویٹی میں آنے کی جس سے آپ کام ہاتھوں سے کریں، جیسے آپ کپڑا دھونا شروع کر دیں، برتن صاف کرنے شروع کر دیں، یعنی فزیکلی آپ ایسا کام کریں جس سے من جو ہے وہ شانت ہو جائے، من جو ہے ان گندے کاموں سے بچ جائے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین مانیں، یقین جانیں، 99% چانسز آپ کے اس گندی کاموں سے بچنے کے رہ جاتے ہیں۔ آپ انشاءاللہ گندے کاموں سے بچ جائیں گے، آپ انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ آپ جو ہے آگے بڑھیں گے۔ ساتھیوں، نوجوانوں، بھائیوں، اگلی گزارش آپ سے یہ بھی کروں گا کہ آپ کسی عالم دین کا راستہ ضرور پکڑے، عالم دین سے رشتہ تعلق ضرور جوڑے۔ اگر آپ یہ گندا کام کرتے ہیں، کسی عالم دین کی تقریروں کو ضرور سنیں، آپ کسی عالم دین کے سمپرک میں ضرور رہیں۔ یاد رکھے، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ آپ کی اتنی ساری زندگی گناہوں کے ساتھ گزری، میرے بھائیوں، جو گزر گئی، اب آپ اپنے من سے دل سے اللہ سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، تہجد پڑھے اور اللہ کے سامنے رو کر کے گڑ گڑا کر کے مانگے۔ لیکن یہ اتنا گندا عمل ہے کہ توبہ استغفار کے بعد بھی زیادہ تر لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔ توبہ استغفار کا دروازہ نہ چھوڑے، اللہ سے معافی مانگتا رہے اور برابر اللہ سے معافی مانگے اور برابر اس گندے کام سے بچنے کی کوشش کرے۔ ساتھیوں، نوجوانوں، دوستوں، اس سے بچنے کے لیے آپ کے پاس بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ وَاطِیعُوا اللَّهَ وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ لیکن کوشش یہ کرے کہ بہت جلدی نکاح کرے، بہن ہے، بھائی ہے، بہت جلدی نکاح کرنے کی کوشش کرے۔ نکاح ہی ایک ایسا راستہ ہے کہ آپ اس گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اس گناہ سے بچنے کا کوئی راستہ، کوئی ذریعہ اگر ہے تو نکاح ہے۔ لیکن جب تک نکاح ہو، جب تک توبہ اور استغفار کے ساتھ زندگی کو گزارے اور زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرے۔ نوجوانوں، ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک دل کے ساتھ، ایک درد کے ساتھ، ایک اڑھن کے ساتھ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس گندے عمل میں اگر آپ ہیں تو اللہ سے معافی مانگے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بات بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر یہ عمل کر کر کے آپ اپنے آپ کو برباد کر چکے، تباہ کر چکے اور زندگی مایوسی کے عالم میں آ چکی، خودکشی کرنے کی کگار پہ ہے، تو پلیز آپ سے درخواست ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ کسی اچھے ڈاکٹر سے، کسی اچھے ایکسپرٹ سے اپنا ٹریٹمنٹ ضرور لے۔ حنفی دواخانے پر الحمدللہ اس طرح کے بہت سارے مریضوں کو شفا ملی ہے، بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ فیض ملا ہے، اور کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو فیض پہنچائیں، ہم آپ لوگوں کو صحت یابی پہنچائیں۔ اللہ پاک میرے ان گندے ہاتھوں کو لوگوں کی شفا کا ذریعہ بنائے، اور آپ بھی میرے لیے دعا ضرور فرمائیں۔ ساتھ میں آپ سے گزارش و درخواست کروں گا، اگر آپ ٹریٹمنٹ کرانے کی فکر میں ہیں تو ایسے حکیم اور ڈاکٹروں کے پاس ضرور جائے جو آپ کا علاج کرے۔ اور اس کام کے کرنے کے بعد ایک بڑا نقصان جو انسان کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کے پہلے بعد میں اس کے اندر سے منی کے قطرے آنا، پیشاب جل کے آنا، جلن کے ساتھ آنا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر خود بخود آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر ایسی پریشانی کا آپ شکار ہیں تو آپ مٹی کے ڈھیلے کا استعمال کریں۔ عام طور پہ مشتزنی کرنے والے لوگوں کا پیٹ آٹومیٹکلی خراب ہو جاتا ہے۔ پیٹ کا ٹریٹمنٹ کرائے، مثانے کا ٹریٹمنٹ کرائے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، یاد رہے، مٹی کے ڈھیلے سے اگر آپ پیشاب کریں گے اور آلے تناسل پر اگر آپ گرم پانی ڈالیں گے تو اس سے چانسز بن جاتے ہیں کہ آپ کی انرجی میں کچھ اضافہ ضرور ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، یاد رہے، اس گندے عمل کی وجہ سے انسان اندر سے ایسا ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کٹ جاتا ہے کہ اس کا من چڑچڑا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تنہائی میں رہنا پسند کرتا ہے، لیکن تنہائی سے برباد کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، یاد رہے، اچھی غذا کا استعمال کرے، اچھی چیزیں کھائے، اچھی چیزیں لے۔ اور ہاں، ہمارے حنفی دواخانہ کا ایک شاندار حلوہ ہے، اس کے
اوپر اگر آپ کو زیادہ کچھ جاننا ہے تو ڈسکرپشن میں ویڈیو ہے، آپ اسے توجہ کے ساتھ جا کر کے ضرور۔ یہ کار بہت ہی شاندار ہے، بہت ہی جاندار ہے، بہت ہی عمدہ قسم کا بنا ہوا ہے۔ اس کے اوپر میں نے ڈسکرپشن میں ویڈیو ڈالی ہے، آپ جا کر کے اچھے سے ویڈیو کو ضرور سنیے۔ آخر میں کچھ چند منٹ کی باتیں اور بچی ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کو ضرور پہنچا دیں تاکہ انہیں بھی آپ کی طرح فیض حاصل ہو۔ اور نوجوانوں، ساتھیوں، یاد رکھو، آپ اپنا ٹریٹمنٹ اچھے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کے کرائیں اور اچھے سے اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس پریشانی میں ہیں تو آپ سرید کا استعمال ضرور کریں۔ سرید اور تلبینہ، ان دونوں چیزوں کا آپ استعمال ضرور کریں۔ یہ سرید کا استعمال، یہ تلبینے کا استعمال آپ کو بہت زیادہ انرجی دے گا۔ تلبینہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ اتنا شاندار نسخہ ہے کہ انسان اگر اس کا استعمال مستقل کرے، برابر کرے، توجہ کے ساتھ کرے تو آپ کے اندر انشاءاللہ کھوئی ہوئی جوانی کے واپس آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب تک آپ اپنے من سے اس گناہ کو نہیں چھوڑیں گے، جب تک آپ اپنی صحت کا مکمل خود سے خیال نہیں رکھیں گے، آپ کی صحت مضبوط نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو گروتھ میں لانے کے لیے گندے کاموں سے بچنے کے ساتھ ساتھ آپ کو نیک کام کرنے ضرور پڑیں گے۔ یاد رکھیں، یاد رہے، اگر آپ ان گندوں کاموں میں ہے یا تھے تو آپ اب اللہ سے معافی مانگ کر کے اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کا شکر ادا ضرور کریں۔ اور یاد رکھیں، پیٹ کا نظام آپ کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر پیٹ کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو شادی کے بعد بھی زندگی آپ کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا کر کے کھڑا کر دے گی۔ اور یاد رکھنا، اگر آپ نے اس بیماری کا علاج نہیں کرایا تب تک آپ نکاح نہ کریں۔ آپ کسی کی بیٹی کا، کسی بہن کا آپ فیوچر خراب نہ کریں۔ میری گزارش ہے، میری درخواست ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ آپ اپنا ٹریٹمنٹ ضرور کرا لیں، ضرور اچھے ڈاکٹر سے، ایکسپرٹ سے مل لیں تاکہ ان فیوچر جو آپ کی وائف ہو وہ آپ کو خوشی دے سکے، آپ اسے خوشی دے سکے۔ اگر آپ کسی کی بیٹی بہن کو خوشی نہیں دے سکتے تو ساتھیوں، یہ آپ کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال دے گا۔ ایک بات میں آپ کو دل سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ساتھیوں، طلاق کے زیادہ تر معاملات کی وجہ لڑکوں کی کمیاں ہے، لڑکوں کی خامیاں ہے، لڑکوں کی گندگیاں ہیں، لڑکوں کے اندر کا اندھکار ہے، اور اس اندھکار کو ہمیں پرکاش میں، اجالے میں لانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ طلاقوں کے بہت سارے کیسز کی وجہ صرف یہ ہوتا ہے کہ مرد کے اندر انرجی نہیں ہے، اس کے اندر قوت نہیں ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اور وہ ایک طریقے سے ختم ہو چکا، خراب ہو چکا، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اصل میں ہمارے سماج کا ذہن بن چکا ہے کہ بیوی جو ہے وہ ایک باندی کی طرح ہے، ایک غلامی کی زندگی اسے دینی چاہتے ہیں، اور یہ اس کے اندر کی، اس مرد کی ایک گندی سوچ ہے کہ وہ ایسا سوچتا ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر نکاح ہوا ہے تو کس مقصد کے لیے ہوا؟ اگر اس مقصد میں لڑکا یا لڑکی آپس میں کامیاب نہیں ہے، ان کے اندر تال میل نہیں ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ تال میل بنانے کے لیے لڑکے کا اور لڑکی کا صحیح ہونا ضروری ہے، ان کے اندر انرجی کا، جوش کا اور جنون کا ہونا ضروری ہے، ان کے اندر ایک ہائی پاور لیول کی کوالٹی، ریئلٹی اور بیوٹی ہونا ضروری ہے۔ اور اس کی کوالٹی، ریئلٹی اور بیوٹی ہے کہ مرد کے اندر مردانگی ہو، لڑکی کے اندر ایک اچھا خوبصورتی کے ساتھ اس کے اندر رہنے کا رویہ ہو۔ ان سے مل کر کے زندگی تال میں کھاتی ہے، اور جب یہ انسان کی زندگی میں ہوگا تو یقیناً اس کی زندگی خوبصورت بنے گی، جاندار بنے گی، شاندار بنے گی۔ اور یاد رکھے، نکاح کے بعد لڑکی نیک ہو، لڑکا نیک ہو یا نہ ہو، بد ہو یا برا ہو، یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ان سب ایشو میں، یعنی شادی کے بعد جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن بن جاتی ہے الجھنوں والی، پریشانی والی، اس سب کا سمادھان، حل ایک ہی ہے، اور وہ حل یہی ہے کہ ہم پوری زندگی محبت کے ساتھ رہیں، اور رہنے کے لیے، یعنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے مردانگی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں بار بار یہ بات کیوں یاد دلا رہا ہوں؟ تاکہ آپ اپنے اندر کے ڈر کو نکالیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اور اپنی آنے والی زندگی کو، اپنے فیوچر کو بہت خوبصورت آپ بنا لیں۔ اگر آپ اپنا فیوچر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا، اور جب آپ ٹریٹمنٹ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ الرحمن بہت اچھی، پہلے سے بھی شاندار، جاندار آپ کو صحت مل جائے گی۔ یاد رکھنا، آپ کسی اچھے ایکسپرٹ سے، ڈاکٹر حکیم سے مل کر کے آپ ٹریٹمنٹ ضرور کرا لیں۔ اور میں نے اس ویڈیو کے نیچے 2 ویڈیو کے اور لنک ڈالے ہیں، آپ بہت توجہ کے ساتھ ان ویڈیو کو جا کر کے سنیں، آپ اسے سمجھیں، اور جو اس میں نے نسخے بتایا انہیں استعمال کریں۔ امید کرتا ہوں، یقین کرتا ہوں، اگر آپ انہیں اچھے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کی لائف کے بہت خوبصورت بن جانے کے چانسز بن جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ سب باتیں بہت اچھے سمجھ میں آئی ہوگی۔
اگر کہیں کسی بھائی بہن دوست کو میری ان باتوں سے تکلیف ہوئی ہو تو میں ان سے دل سے معافی چاہتا ہوں، اور میں یہ بات آپ سے کہوں گا، گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو بہت اچھے سے سنیں، پاز کر کے جو میں نے اس میں چیزیں ڈالی انہیں سنیں سمجھے، اور اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، ریلیشن والے لوگوں کو آپ یہ ویڈیو ضرور شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے اس کی لائف بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اس کی زندگی میں خوبصورتی اور چار چاند لگ جائے، ہو سکتا ہے آپ کے اس ویڈیو کے شیئر کرنے سے وہ انسان اس ویڈیو کو دیکھ لے اور اس گندگی سے نکل جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آخر میں اگر کسی کو میری بات سے تکلیف پہنچی ہو، ہرٹ ہوئی ہو، تو اس کے لیے دل سے معافی چاہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو کے لیے آپ رہے تیار، کریں انتظار، ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔